ایک کمانے والا اور اتنے کھانے والے، اوپر سے بچوں کی پڑھائی کے اخراجات، کٹھن زندگی، بمشکل روٹی روزی پوری ہو رہی تھی کہ بجٹ آ گیا تو عوام کی چیخیں نکل گئیں۔ ہمارا زیست کا لڑکھڑاتا ہوئے چھکڑا بھی الٹ گیا، بجلی کٹ گئی، بچوں کی فیسیں کہاں سے بھری جاتی؟ ابا اماں کی تو شروع ہی سے نہیں بنتی تھی۔ میرے خیال میں کم آمدنی کے بڑھتے مسائل نے ابا کو چڑچڑا بنا دیا تھا۔ وہ کچھ شکی مزاج بھی تھے کہ بیوی آمدن سے زیادہ خرچہ کر دیتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہ تھی۔ بے سکونی کی ایک بڑی وجہ اولاد کی زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ بہن بھائیوں میں میرا نمبر چوتھا تھا۔ جہاں اتنے بچے ہوں، والدین سے نظر انداز ہوتے ہی ہیں۔ ابا اماں پر غصہ ہوتے اور اماں ان کا غصہ ہم پر نکالتی۔ ایسی مقدر فضا نے مجھے ضرورت سے زیادہ حساس بنا دیا تھا۔ چاہتی تھی ہمارے ماں باپ بھی ہمارے لاڈ اسی طرح اٹھائیں جس طرح عالمہ کے اٹھائے جاتے تھے۔ عالمہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی، اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی۔ والدین اسے بہت چاہتے تھے۔ اس کا باپ دبئی میں کماتا تھا اور ماں اسکول ٹیچر تھی۔ ان کے گھر پیسے کی کمی نہ تھی۔ یہ لوگ اچھا کھاتے، اچھا پہنتے تھے، جبکہ ہم ایک ایک چیز کو ترستے تھے۔ اس کے گھر فروٹ کی پیٹیاں آتی تھیں اور مجھے تو پھلوں کا ذائقہ بھی بھول چکا تھا۔ ماہ و سال یوں ہی گزرتے رہے اور گھریلو حالات دگرگوں ہوتے چلے گئے۔ انہی حالات کے سبب میں احساس کمتری کا شکار ہو گئی۔ میں لوگوں سے ملتی جلتی نہیں تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی، یوں ہی اٹھتے سنبھلتے یونیورسٹی پہنچ گئی۔ یہ وہ جنت تھی جہاں میری دنیا ہی بدل گئی۔ وہاں میری ملاقات عامر سے ہوئی۔ من موہنی صورت والا یہ لڑکا ہر دم ہنسنے ہنسانے والا، ہر دل عزیز تھا۔ جس دن وہ نہ آتا کلاس تو کیا پورا ڈپارٹمنٹ ویران لگتا۔ وہ بڑی سحر انگیز باتیں کرتا تھا، اس کے پاس بیٹھ کر وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ جب وہ بولتا تو میں اس کی باتوں میں کھو جاتی۔ اتفاق سے میری دوستی اس کے گروپ کی لڑکیوں سے بھی ہو گئی۔ میں لڑکوں سے بات کرتے گھبراتی تھی، اس لیے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، لیکن عامر نے مجھے توجہ دے کر آہستہ آہستہ گھبراہٹ کے اس احساس نکال دیا۔ جلد ہی گروپ کی لڑکیوں نے محسوس کر لیا کہ میں عامر کے لیے پسندیدگی کے جذبات رکھتی ہوں۔ جب میری ایک دو سہیلیوں نے ہمارے بارے میں ذومعنی باتیں کی تو میں نے عامر سے دوری اختیار کر لی۔ اب میں اس سے زیادہ باتیں نہ کرتی۔ میرے اس رویے کو اس نے ناراضی پر محمول کیا اور بے چین و پریشان رہنے لگا۔ ایک روز جب میں کوریڈور میں اکیلے کھڑی تھی، وہ پاس آیا اور مصر ہو گیا کہ اگر ناراض ہو تو ناراضی کی وجہ بتا دو۔ جب وہ کسی طور نہ ملا تو میں نے کہا میری سہیلی فرزانہ سے معلوم کر لینا، میں اسے بتا دوں گی۔ فرزانہ کو میں نے بتا دیا تھا کہ عامر سے کہہ دینا کہ گروپ کی لڑکیاں مجھے اس کے نام سے چھیڑنے لگی ہیں، اسی لیے میں نے دوری اختیار کر لی ہے۔ نہیں چاہتی کہ
ہماری بدنامی ہو۔ میرا اور اس کا نام ساتھ ساتھ لیا جانے لگا تھا۔ یہ بات سن کر عامر کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے فرزانہ سے کہا کہ میں بری نیت سے کلاس کی لڑکیوں سے بات نہیں کرتا اور نہ ہی برا لڑکا ہوں۔ پھر اس قسم کے خیالات میرے بارے میں کیوں؟ میرے لیے سب کلاس فیلوز برابر ہیں۔ میں عارفہ سے بھی ایک کلاس فیلو کے طور پر بات کرتا ہوں کیونکہ وہ اچھی عادات والی لڑکی ہے۔ میرے دل میں ایسا ویسا خیال موجود نہیں۔ پھر اس کو بدنامی والا خدشہ کیوں؟ تمہارے دل میں کوئی بات نہ صحیح ممکن ہے نہ ہے عارفہ تم کو پسند کرنے لگی ہو؟ فرزانہ نے جواب دیا۔ عامر نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی لیکن وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا اور میں اس سے دور بھاگتی تھی۔ وہ مجھ سے سوالات کرتا تو اس کی کسی بات کا جواب نہ دیتی۔ میں کسی سے ڈرتی تھی، اپنے آپ سے یا حالات اور اپنی قسمت سے۔ اپنی بخت پر مجھ کو اعتبار نہیں تھا۔ ڈر رہتا کہیں یہ خوشیاں میرے لیے عارضی ثابت نہ ہوں۔ میرے اندر ایک نامعلوم خوف تھا، کسی کے کھو دینے کا، بدنامی کا خوف۔ یہ وہی خوف تھا جو بچپن سے میرے اندر پرورش پا رہا تھا۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ میں اس کی پسند کرتی ہوں اور بدنامی کے خوف سے بات نہیں کرتی، تب سے وہ میرا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ کوئی فنکشن ہوتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ اس کے ساتھی کا کردار میں ادا کروں۔ مجھے محسوس ہو چکا تھا اس کے دل میں میرے لیے جگہ ہے۔ طبی ڈری سہمی رہتی تھی لیکن اس کے لبوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی اور یہ مسکراہٹ مجھ سے بہت کچھ کہتی تھی۔ اس مسکراہٹ نے مجھے اعتماد دیا، اپنائیت کا احساس دیا۔ اب جب وہ ساتھ ہوتا تو مجھے لگتا کہ مجھ کو ایک اچھا ساتھی مل گیا ہے، جبکہ اس نے الفاظ میں کبھی اقرار نہیں کیا تھا۔ تاہم میں چاہتی تھی کہ وہ اب اقرار کر لے کہ مجھے چاہتا ہے۔ عامر نے مجھ سے کبھی اظہار محبت نہیں کیا بلکہ اس کا رویہ کبھی تو بہت عجیب سا ہو جاتا تھا۔ پھر ایک دن میرے اندر کے خوف نے حقیقت کی شکل اختیار کر لی۔ ہوا یہ کہ میں اور فرزانہ کینٹین میں بیٹھے تھے کہ عامر وہاں میرے برابر بیٹھ گیا اور فرزانہ سے باتیں کرنے لگا، لیکن اس کی توجہ میری طرف تھی۔ جب دیکھا کہ میں نروس سی ہو گئی ہوں تب مجھ سے بولا، عارفہ تم ایک اچھی لڑکی ہو، میں تمہاری جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن فیملی بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے ہم دونوں میں کافی فرق ہے۔ تم ہمارے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، اسی سبب میں چاہتا ہوں کہ تم یہیں سے واپس لوٹ جاؤ تاکہ تکلیف کم ہو۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میری تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ اس نے ایک لمحے میرے خوابوں کو نوچ کر پھینک دیا اور جلتا بنا۔ میں کتنا روئی، کتنا تڑپی، لیکن عامر پر میرے چہرے پر لکھی شکایتوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ مجھے اداس دیکھ کر فرزانہ سمجھاتی کہ دیکھو عامر دھوکے باز نہیں ہے،
وہ فیر بندہ ہے، کبھی جھوٹی امید میں نہیں دلاتا تو ٹوک بات کرتا ہوں، چاہے تکلیف دی ہو، مگر بات کے المیہ بہت زیادہ دکھ دینے والی ہوتی ہیں۔ وہ حقیقت پسند ہے۔ تم بھی حقیقت کو تسلیم کر لو اور اس کا خیال دل سے نکال دو۔ یہ میرے بس میں نہ تھا۔ اس کو بھلا دینے کا مطلب تو یہ تھا کہ میں سانس لینا چھوڑ دوں۔ میں نے سمجھ لیا کہ جس شے کو پانا ممکن نہ ہو اس کی آرزو اس شدت سے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس سب نے میری شخصیت ہی بدل کر رکھ دی۔ میں قنوطی اور خود سے لاپرواہ ہو کر آخر کار بیمار پڑ گئی۔ کچھ دنوں سے امی نے محسوس کر لیا تھا کہ کوئی بات ضرور ہے جو مجھے بے چین رکھتی ہے۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، ماں کی آنکھیں بچوں کے دلوں کے اندر بھی جھانک لیتی ہیں۔ ایک روز انہوں نے مجھ سے کہا، عارفہ تو بلا وجہ بیمار نہیں ہوئی ہے، اس بیماری کی تہہ میں کوئی بے نیل و مرام خواہش چھپی ہوئی ہے۔ مجھ کو سچ سچ بتا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جہاں تک میری بس میں ہوا تیری آرزو کو پورا کرنے کی کوشش کروں گی۔ میری ماں کا دلاسا وہ کندھا تھا جس پر میں سر رکھ کر رو سکتی تھی۔ میں سسک پڑی اور دل کا حال ان سے بیان کر دیا۔ انہوں نے عامر کے خاندان کے بارے میں پوچھا، میں نے بتا دیا۔ ماں کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ بے اختیار بولی، ارے وہ تو میری بہت عزیز سہیلی کا بیٹا ہے۔ سہیلی یعنی آنٹی سیم سے بچھڑے امی کو کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ گھر سے اماں سب بچوں پر پوری توجہ نہ دے سکتی تھیں، مگر انہوں نے ہماری اچھی تربیت کی کوشش کی تھی۔ جب بھی ان کا کوئی بچہ کسی ذہنی کشمکش یا کسی مسئلے میں پڑا، انہوں نے اپنی بھرپور محبت اور توجہ سے مسئلے کو حل کر دیا۔ میں خوش تھی کہ میری ماں بھرپور طریقے سے میری سعادت کے دکھ کی طرف متوجہ تھی۔ میری 3 بہنوں اور 1 بھائی کی شادی ہو چکی تھی۔ جن دنوں میں بہت پریشان تھی، ہماری بھابھی کے ایک رشتہ دار کی بیٹی کی شادی ہوئی۔ دولہا والے بھی قریبی رشتہ دار تھے، لہٰذا ہم نے ولیمے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ امی بھابھی کے ساتھ شام گئیں اور جب واپس لوٹیں تو بتایا کہ دلہن کی ماں ان کی سہیلی نسیم ہے جو عامر کی امی ہے۔ یہ سن کے میں حیران رہ گئی کہ عامر سے مامی کے ذریعے ہمارا رشتہ نکل آیا تھا۔ امی نے بتایا کہ دلہن کے لیے شام کا کھانا میں نے لے کر جانا ہے، اس وجہ سے جلدی آ گئی ہوں۔ تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد وہ بھابھی کے ہمراہ 4 گھنٹے دعوت کے کام میں مصروف رہیں۔ امی نے آتے ہی بھائی کو گوشت لانے کے لیے بھیج دیا تھا، مگر شام کے 6 بج گئے اور وہ نہ لوٹے۔ وہ بار بار وقت دیکھیں اور کہتی کہ عارفہ تیرا بھائی ابھی تک نہیں آیا، 8 بجے تک کھانا لے کر جانا ہے، کب گوشت گلے گا، کب قورمہ تیار ہوگا، پلاؤ بنے گا۔ کتنی دیر کر دی کمال نے، معاملہ تو خراب ہو جائے گا۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ بھائی نے شاید اس کو معمولی بات سمجھا، لیکن میری ماں کے لیے یہ معمولی بات نہیں تھی۔ واقعی
دیر ہو چکی تھی۔ گوشت کا سالن بنانا اور پھر کھانا ان کے گھر پہنچانا امی پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہی تھیں اور ان کے منہ سے یہی الفاظ ادا ہو رہے تھے کہ خدا خیر کرے، میں تو نسیم کو 8 بجے کا کہہ کر آئی تھی، وہ عامر کی ماں ہے۔ اس وعدہ خلافی کے بعد کیسے تیرے رشتے کی مان کر پاؤں گی؟ تھوڑی دیر بعد کمال بھائی آ گئے۔ امی دروازے کی طرف گئیں، بھائی کو ڈانٹا، پھر گوشت لے کر کچن کو دوڑیں۔ وہ جلدی جلدی لفافے کھولتی جاتی تھیں اور کہتی جاتی تھیں کہ ابھی سالن چڑھے گا تو کب تیار ہوگا اور کب وہاں پہنچے گا۔ ان کو پسینے آ رہے تھے۔ ابھی تو رشتے کی بات کرنی ہے، مجھے یقین ہے عامر کی ماں انکار نہیں کرے گی۔ مجھے لگا ان پر ہیجانی کیفیت طاری ہو چکی ہے۔ مجھے اپنی ماں پر ترس آنے لگا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بھی امی کے کان کھڑے ہو گئے۔ لو اسے بھی اب ہی بجنا تھا، پہلے ہی دیر ہو رہی ہے۔ 10 تو بج جائیں گے۔ میں نے فون ریسیو کیا تو ادھر سے آواز آئی، ہم دلہن کے گھر سے بول رہے ہیں، مہمانوں کو جلدی جانا تھا، اس لیے ان کو بازار سے کھانا منگوا کر کھلا دیا ہے۔ آپ آنٹی سے کہہ دیں کہ کھانا بھجوانے کا تکلف نہ کریں، اب ضرورت نہیں ہے۔ میں نے یہ بات امی کو بتائی تو میری ماں نے دل پکڑ لیا۔ مارے شرمندگی کے ان کا سانس رکنے لگا کہ بچپن کی سہیلی کی بیٹی کے گھر وعدہ کر کے کھانا نہ پہنچا سکیں۔ اماں شروع سے ہی بہت ٹینشن لے لیا کرتی تھیں۔ انہوں نے دل پر ہاتھ رکھا، میری جانب حسرت سے دیکھا اور صحن سے کچن تک بمشکل پہنچی تو گر گئیں۔ اتنے میں باجی کی آواز سنائی دی، ابا! ہائے! کمال بھائی! امی چلی گئیں۔ سب امی کی طرف دوڑے، بھائی ان کو بازو میں اٹھا کر باہر لے آئے۔ اسی وقت ابا موٹر سائیکل پر گئے اور ڈاکٹر کو لے آئے۔ انہوں نے امی کو چیک کیا اور کہا کہ یہ تو فوت ہو چکی ہیں۔ یوں ہمارا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ امی کی میت پر آنٹی نسیم، ان کی بیٹی سوہا اور عامر بھی آئے۔ عامر نے مجھے دیکھا اور سر جھکا لیا۔ وہ افسردہ لگ رہا تھا۔ آنٹی نسیم رو رہی تھی۔ وہ امیر خاتون تھیں اور ہم سفید پوش۔ سچ ہے، دوستی تو ایک انمول جذبہ ہے، اور وہ بھی بچپن کی دوستی۔ امی اور نسیم آنٹی نے پہلی جماعت سے میٹرک تک ساتھ پڑھا تھا۔ امی کہتی تھیں کہ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو رشتہ داروں سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، لیکن حیرت ہے کہ انہوں نے کبھی ہم کو آنٹی نسیم سے دوستی کے بارے میں نہیں بتایا، جبکہ دونوں میں اتنا انس تھا کہ آنٹی ہچکیاں لے کر رو رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ جس کو گھر بلانے کے لیے ترستی تھی وہ آیا بھی تو کس موقع پر۔ میری عامر کے ساتھ شادی کی خواہش تو پوری نہ ہو سکی، لیکن ماں کھو گئی، جس کی موت کا غم آج بھی میرے دل پر ایک نہ مٹنے والے داغ کی طرح موجود ہے۔ جب تک جیوں گی یہ داغ نہیں مٹے گا۔ لمحے تو گزر جاتے ہیں لیکن ذہن پر اپنے قدموں کے نشان ثبت کر جاتے ہیں۔